السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 14 ستمبر 2025 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے عہدے داران و ارکان اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپریم کورٹ نے مؤرخہ 15 ستمبر کو وقف قانون 2025 سے متعلق مقدمے کا فیصلہ سنانا طے کیا ہے۔ یہ نازک اور بہت اہم وقت ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں ہر طرح کی کاوشیں کی ہیں، چھوٹے بڑے جلسے کیے ہیں، پریس کانفرنس سے کی ہے، بتی گل کرنے، کالی پٹی باندھنے اور ہیومن چین نکالنے کا اہتمام کیا ہے، اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی اس تحریک میں شامل کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیگل کوششیں بھی جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ملک کے بہترین لائرز کی مدد حاصل کی گئی ہے اور ان کی مؤثر اور مدلل بحث کے نتیجے میں اس قانون کی کم از کم 3 دفعات کو فی الحال کورٹ نے ملتوی کر رکھا ہے۔ اب کورٹ اس سلسلے میں اہم فیصلہ سنانے جا رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ اصل فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوتا ہے، اور جو بھی نتیجہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مشیت سے آتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں اور بالخصوص بورڈ کے تمام عہدیداران، ارکان اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کے ممبروں سے درخواست ہے کہ وہ آج سے 15 ستمبر تک خصوصی طور پر نماز حاجت پڑھنے کا اور اس مقدمے کے مسلمانوں کے حق میں اور شریعت کے مطابق فیصل ہونے کی دعا کرے، نیز کثرت سے درود شریف اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوں۔ تمام مسلمان اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، مرد بھی، عورتیں بھی، بڑے بھی، بچے بھی، نیز مسجدوں میں بھی دعائیں کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اس دعا کو اور جو کوششیں کی گئی ہیں ان کو قبول فرمائے اور ایک ایسا مناسب فیصلہ آ جائے جو شریعت کے مزاج کے مطابق اور مسلمانوں کو مطمئن کرنے والا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا محمد خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کی جانب سے شائع کیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوسٹ کرنے والا گرفتار۔ اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں عیدگاہ کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف قابل اعتراض سوشل میڈیا پوسٹ کرنے کے الزام میں گرفتار شخص کے خلاف سخت نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے۔ کمیٹی نے کہا کہ اس شخص کے تبصرے سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ راحت علی خان اور معتمد قاسم رضا نے صدر جمہوریہ کے نام یادداشت سپرنٹنڈنٹ پولیس راجیش دویدی کو سونپی۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ اس شخص نے قابل اعتراض پوسٹ کرنے میں ساری حدیں پار کر دی، جس سے شہر کے مسلم فرقے میں برہمی کی لہر دوڑ گئی۔ عیدگاہ کمیٹی نے کہا کہ اس پوسٹ کے پیچھے بڑی سازش ہے جس میں ملوث دیگر لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ فیس بک پر فیک صحافت کرنے والوں کے خلاف تحقیقات کرائی جائے۔ واضح رہے کہ ایک دن قبل شاہجہاں پور کے صدر بازار علاقے میں کشیدگی پھیل گئی تھی۔ ایک 45 سالہ شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف قابل اعتراض ریمارک سوشل میڈیا پر کیے تھے، جس کے بعد پولیس اسٹیشن کے سامنے لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس نے جمعہ کی رات پی ٹی آئی کو بتایا کہ ملزم نے فیس بک پر اہانت آمیز تبصرہ کیا تھا۔ ہماری سوشل میڈیا ٹریننگ ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعہ کی رات مسلمانوں نے پولیس اسٹیشن کو گھیر لیا تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر انہیں بتایا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے بعد بھیڑ پرامن طریقے سے منتشر ہو گئی۔ ایس پی صاحب نے بتایا کہ ملزم کا نام کے دکشت ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی دھرم کے خلاف کوئی پوسٹ نہ کرے۔ وہیں دوسری جانب 1 جنوری 2026 تک ملک بھر میں SIR الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو اطلاع دی، مگر وقفے سے نظر ثانی کا حکم جاری کرنے کے لیے داخل کی گئی پیٹیشن کی مخالفت کی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے حلف نامے میں اطلاع دی ہے کہ 1 جنوری 2026 تک ملک بھر میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR مکمل کر لی جائے گی۔ تاہم اس نے اس ضمن میں ایڈوکیٹ اشونی اپادھیائے کی پیٹیشن کی سختی سے مخالفت کی۔
ایڈوکیٹ اشونی اپادھیائے جو بھگوا نظریات کے حامل اور بی جے پی نواز وکیلوں میں شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی پٹیشن میں سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ہدایت دے کہ پابندی کے ساتھ طے شدہ وقفے میں ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کا نظم بنائے۔ کمیشن کے اختیارات میں مداخلت۔ الیکشن کمیشن نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اختیار اس کا ہے کہ کس ریاست کی ووٹر لسٹ پر کب نظر ثانی کرنا ہے۔ اپنے حلف نامے میں کمیشن نے کہا ہے کہ ووٹر لسٹ کی تیاری اور اس پر نظر ثانی کا مکمل آئینی اور قانونی اختیار الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ہے۔ کمیشن کے مطابق طے شدہ وقفے کے ساتھ ملک بھر میں پابندی سے ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کرنے کا کوئی بھی حکم کمیشن کے دائرہ اختیار میں مداخلت کے مترادف ہوگا۔ واضح ہے کہ اشونی اپادھیائے نے اپنی عرضی میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہدایت دی جائے کہ وہ وقفے سے اور بطور خاص ہر الیکشن سے قبل الیکٹرول لسٹ پر نظر ثانی کرے تاکہ اس میں صرف ہندوستانی ووٹرز کے ہی نام ہوں اور وہی ملک اور ریاستوں کے حکومتوں کا انتخاب کرے۔ 1 جنوری 2026 تک ملک گیر SIR۔ بہرحال جوابی حلف نامے میں الیکشن کمیشن نے تمام ریاستوں سے چیف الیکٹورل آفیسرز کے لیے جاری کیے گئے اپنے حکم نامے کا حوالہ دیا ہے۔ بہار کو چھوڑ کر دیگر تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے افسران کے نام جاری کیے گئے اس مکتوب میں 1 جنوری 2026 سے قبل ہر ریاست میں SIR مکمل کر لینے کی بات کہی گئی ہے۔ حلف نامے میں بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں SIR کے لیے 1 جنوری 2026 کی تاریخ کو بنیاد کٹ آف ڈیٹ مانا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر سبھی تیاریاں چل رہی ہیں۔ SIR کا شیڈول جلد طے کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے حلف نامے میں صاف لکھا ہے کہ ادارے کا عوامی نمائندہ ایکٹ کے سیکشن 21(3) اور رجسٹریشن آف الیکٹرلز رولز 25 کے مطابق SIR کرانے کا آئینی حق حاصل ہے۔ SIR کس طرح سے کرایا جائے، کتنے وقت میں کرایا جائے، یہ پوری طرح سے الیکشن کمیشن کے خصوصی دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اس میں کسی عدالت کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے ساتھ ہی جانکاری بھی دی ہے کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں میں SIR کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لیے شیڈول آنے والے وقت میں طے کیا جائے گا۔ سبھی ریاستوں کے چیف الیکشن آفیسرز کی تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آئندہ سال کئی ریاستوں میں الیکشن ہوں گے۔ واضح رہے کہ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن نے آنن فانن ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کروائی ہے۔ آئندہ سال یعنی 2026 میں آسام، کیرالہ، پڈوچیری، تمل ناڈو اور مغربی بنگال جیسی ریاستوں میں اسمبلی الیکشن ہونے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا ارادہ ہے کہ اس سے قبل ان ریاستوں میں SIR کا عمل انجام پا جائے۔ دوسری طرف اپوزیشن جو ووٹ چوری کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور BJP کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے، اس کو شبہ ہے کہ SIR بھی اسی سازش کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی بنگال میں SIR کے خلاف ریاستی حکومت نے محاذ کھول دیا ہے۔ کانگریس نے تو BJP اور الیکشن کمیشن کے درمیان سانٹھ گانٹھ کا بھی سنگین الزام عائد کیا ہے۔ کانگریس کے سرکردہ لیڈران کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن PM مودی کے اشاروں پر اپوزیشن پارٹی کے ووٹرز کھٹا رہی ہے اور BJP کے حق میں فرضی ووٹرز جوڑ رہی ہے۔ اس بیچ عام شہریوں کے لیے یہ بات راحت کا سبب ہے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ آدھار کارڈ کو بھی SIR کے دوران بطور ثبوت تسلیم کیا جائے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام YouTube چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔